الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ عزیز طلباء طالبات محترم حضرات خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علق کا آج انشاءاللہ ہم 7ویں کلاس میں مطالعہ کریں گے۔ سورہ علق کا شان نزول اور تعارف اور پھر ترجمہ اور تشریح اور اسی طرح علم و عمل کی باتیں، یہ تمام جو حصے ہیں ایک درس کے، وہ انشاءاللہ آج ہم سورہ علق کے حوالے سے مکمل کریں گے، اور صفحہ نمبر 34 اور 36 آپ کے پاس کتاب میں ہوگا جن کے بڑھاتے ہیں، اور آج کی 7ویں کلاس کا ہم آغاز کرتے ہیں انشاءاللہ۔ سب سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ ہم مقاصد مطالعہ یعنی لرننگ آؤٹ کم کو آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ آئیے مقاصد مطالعہ کو سمجھتے ہیں آج کی کلاس کے حوالے سے۔ سب سے پہلے مندرجہ ذیل باتیں معلوم ہو جائیں۔ پہلی بات، اقرأ یعنی پڑھنے کے حوالے سے کیا شرط لگائی گئی۔ پڑھنے کا حکم تو ہے مگر ایک کنڈیشن کے ساتھ اس پر بات ہوگی۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی کا آغاز کیسے ہوا، پورا قصہ ویسے ہم پڑھ چکے ہیں۔ نمبر 3، ہر نیک کام کا آغاز کیسے کرنا چاہیے۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ کی کیا شان بیان کی گئی ہے، اللہ کی عظمتوں کا بیان ہے، اس پر بھی بات ہوگی مختصر۔ 5ویں بات، انسان کی عظمت کس وجہ سے ہے، اس پر بھی بات ہوگی۔ اتنی ساری باتیں ایک ہی لیسن میں انشاءاللہ ہمارے سامنے آئیں گی۔ 6ٹھی بات، انسان سرکشی کیوں کرتا ہے، گناہوں پر اتر آتا ہے، معصیت کی نافرمانی کی روش پر آ جاتا ہے، آخر کیوں۔ نمبر 7، نافرمانی اور سرکشی سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ نمبر 8، آخرت پر ایمان نہ ہونے کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ آخرت کا عقیدہ نہ ہو، مضبوط نہ ہو، آخرت پر ایمان نہ ہو تو کیا نتائج سامنے آتے ہیں، اس پر بات ہوگی۔ نمبر 9، برے اعمال کا کیا انجام ہوگا۔ اور 10ویں اور آخری بات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کا کون سا ذریعہ بیان ہوا ہے۔ تو اگر الحمدللہ ان مقاصد مطالعہ کے پوائنٹس کو بھی سامنے رکھیں تو سورت کے مضامین تفصیل سے گویا کہ ہمارے سامنے آ جاتے ہیں۔ اب آئیے چلتے ہیں آج کے لیسن کے حوالے سے ربط سورت کو سمجھنے کے لیے، گزشتہ سورت اور اس سورت کا باہمی تعلق۔ سورۃ التین میں بتایا گیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو بہترین شکل و صورت میں پیدا فرمایا۔ سورۃ العلق میں بتایا گیا ہے کہ اسی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو قلم کے ذریعے لکھنا پڑھنا سکھایا اور انسان کے لیے ہدایت کا سامان فرمایا ہے۔ سورۃ التین میں کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین شکل و صورت میں پیدا فرمایا۔ اب سورہ علق میں کیا ہے کہ قلم کے ذریعے لکھنا پڑھنا سکھایا اور اس بہترین مخلوق انسان کے لیے ہدایت کا سامان فرمایا۔ ایک اور بات ہے ربط سورت میں، سورۃ التین کے آخر میں ارشاد ہوا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب حاکموں سے بڑا حاکم ہے۔ اس نے اپنا حکم قرآن مجید کی صورت میں نازل فرمایا۔ وحی کا نزول شروع ہوا جس کی ابتدا غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی کی صورت میں ہوئی۔ تو سورہ 3 میں کیا تھا، اللہ سب سے بڑھ کر حاکم ہے اور اسی کا کلام ہے قرآن حکیم، جس کا آغاز غار حرا میں پہلی 5 آیات کے نزول کے ذریعے ہوا۔ وہ آیات سورہ علق میں انشاءاللہ ہمارے سامنے آئیں گی۔ اب مجھے امید ہے کہ ربط سورت کا کانسیپٹ بھی آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا، پچھلی سورت اور اب جس سورت کا مطالعہ کریں ان کا آپس کا باہمی تعلق۔ اب آئیے شان نزول اور تعارف، پس منظر کیا ہے جس میں سورہ مبارکہ نازل ہوئی، اور تعارف میں کچھ مضامین کا بھی تذکرہ آ جاتا ہے۔ اس سورت کی پہلی 5 آیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غار حرا میں قرآن حکیم کی پہلی وحی کی صورت میں نازل ہوئیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم جو احادیث کی کتابیں ہیں ان میں یہ روایت نقل کی گئی۔ سورت کا بقیہ حصہ یعنی پہلی 5 آیات تو پہلی وحی غار حرا میں، سورت کا بقیہ حصہ چند سالوں کے بعد نازل ہوا۔ سورت کی ابتدائی 5 آیات میں علم کی اہمیت کو واضح کیا گیا ہے۔ اچھا، ایک نقطہ ذہن میں آ رہا ہے تو میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ پہلی 5 آیات تو غار حرا میں اور بقیہ حصہ بعد میں نازل ہوا۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن حکیم کی جو آج ہم تلاوت کر رہے ہیں اور جس ترتیب سے کر رہے ہیں، یہ ترتیب خود اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم متعین فرما گئے۔ کچھ آیات نازل ہوتی، آپ فرماتے صحابہ کو یہ آیات، اور صحابہ بعض لکھتے بھی تھے قرآن کو، تو یہ فلاں آیات اس مقام پر رکھی جائیں، یہ فلاں آیات اس مقام پر رکھی جائیں، اس صورت کو یہاں رکھا جائے، یہ حضور خود بتا کر گئے پوری ترتیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال لکھا ہے
سورت کی ابتدائی 5 آیات میں علم کی اہمیت کو واضح کیا گیا ہے معاف کیجیے گا. اس کے بعد آخرت سے غافل انسان کا کردار بیان کیا گیا. جو آخرت کو فراموش کر دیتا ہے وہ غفلت میں مبتلا ہو کر برائیوں میں، گناہوں میں، نافرمانی کے کاموں میں مبتلا ہو جاتا ہے. پھر ابو جہل کے بارے میں ذکر ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے سے روکتا تھا. سورت کے آخر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ابو جہل کو اس عمل پر برے انجام سے ڈرایا گیا ہے. خاص پس منظر ہے وہ آپ کے سامنے ذکر کریں گے مختصراً. اور ابو جہل کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ کی گئی اور اللہ کی پکڑ اور عذاب سے اس کو ڈرایا گیا ہے. یہ شان نزول و تعارف کا بیان ہوا. اس کے بعد اب ہم یہ آیات آپ کے سامنے پڑھیں گے، آپ تھوڑا ہمارے ساتھ دہرائیں گے انشاءاللہ، اور پھر ترجمہ بھی آپ کے سامنے رکھا جائے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. یہ وہ آیت ہے جس پر سجدہ بھی واجب ہو جاتا ہے. اس کا ذکر آگے ہم کریں گے انشاءاللہ. اب آئیے ترجمے کے ساتھ اس کو پڑھتے ہیں. اقرأ باسم ربک، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے نام سے پڑھیے. اب اگر علیحدہ پڑھیں تو الذی پڑھیں گے اور ملا کر پڑھیں تو ربک الذی خلق، جس نے سب کو پیدا فرمایا. خلق الانسان من علق، اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا فرمایا. اقرأ وربک الاکرم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب بڑا کریم ہے. الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا. علم الانسان ما لم يعلم، جس نے انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہ جانتا تھا. کلا، ہرگز نافرمانی نہیں کرنی چاہیے مگر ان الانسان لیطغی، یقیناً انسان ضرور سرکشی کرنے لگتا ہے. ان رآہ استغنی، جب وہ اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے. ان الی ربک الرجعی، بے شک اسے آپ کے رب ہی کی طرف واپس جانا ہے. ارأیت الذی ینہی، بھلا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو دیکھا جو منع کرتا ہے. عبدا اذا صلی، ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھتا ہے. ارأیت ان کان علی الہدی، بھلا دیکھیے اگر وہ ہدایت پر ہوتا. او امر بالتقوی، یا وہ پرہیزگاری کا حکم دیتا تو اچھا ہوتا. ارأیت ان کذب وتولی، بھلا دیکھیے
اس کو سیٹ کیجئے گا بیٹا. بھلا دیکھیے تو اگر اس نے جھٹلایا اور منہ موڑا، الم یعلم بان اللہ یری، کیا وہ نہیں جانتا کہ بے شک اللہ دیکھ رہا ہے. کلا، ہرگز بے خوف نہیں ہونا چاہیے. لئن لم ینتہی، اگر وہ باز نہ آیا، لنصفعا بالناصیہ، تو ہم ضرور اسے پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹیں گے. ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، وہ پیشانی جو جھوٹی اور خطا کار ہے. فلیدع نادیہ، تو وہ اپنی مجلس والوں کو بلا لے. سندع الزبانیہ، ہم بھی عذاب کے فرشتوں کو بلا لیں گے. کلا، اسے عذاب سے بے خوف ہرگز نہیں ہونا چاہیے. لا تطعہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی بات نہ مانیں. واسجد واقترب، اور سجدہ کریں اور اللہ کا قرب حاصل کریں. یہ الحمدللہ سورۃ العلق کا ترجمہ ایک مرتبہ ہو گیا. ہر آیت کی تشریح کریں گے تو ترجمہ دوبارہ ہمارے سامنے آ جائے گا. تو اب چلتے ہیں تشریح کی طرف. پہلی آیت، اقرأ باسم ربک الذی خلق، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے سب کو پیدا فرمایا. پہلی آیت ہے. تشریح کی طرف چلتے ہیں. اس سورت کی اہمیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ پہلی وحی تھی جو نازل ہوئی، جو ابتدائی 5 آیات پر مشتمل تھی. پہلی 5 آیات وہ غار حرا میں نازل ہوئی. یہ پہلی وحی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم، رب کے نام کے ساتھ پڑھنے کا حکم، یعنی علم کی اہمیت بھی سامنے آ رہی ہے. پڑھنے کا حکم، مگر پڑھا جائے رب کے نام کے ساتھ. یہ بہت اہم بات ہے. آج کل پڑھا جا رہا ہے، لکھا جا رہا ہے، تعلیم کا بہت اہتمام ہو رہا ہے، عصری علوم میں بہت آگے چلے گئے، مگر اللہ کو فراموش کیا جا رہا ہے، اللہ کو بھلایا جا رہا ہے. پہلی وحی میں ہی تعلیم عطا کی گئی، پڑھو مگر اپنے رب کے نام کے ساتھ. رب کون ہے؟ جو خالق بھی ہے، پالنہار بھی ہے، پرورش کرنے والا بھی ہے، ہر حاجت کو پورا فرمانے والا بھی ہے. اللہ تعالیٰ کی صفت کا ذکر، اقرأ باسم ربک الذی خلق، کیا ذکر آیا؟ صفت کا، اللہ کی صفت تخلیق کا ذکر ہے. یہ عموم کے اعتبار سے پوری کائنات کا بنانے والا کون؟ اللہ سبحانہ و تعالی. اس کے نام کو یاد رکھو، اس کا ذکر کرو. جو علم و تدریس کی باتیں ہیں ان میں سے اس کو باہر نہ کر دو معاذ اللہ، اللہ کا نام ساتھ رہے. تو اللہ کی صفت تخلیق کا بھی ذکر ہے کہ وہ ہر شے کا پیدا کرنے والا، پوری کائنات کا بنانے والا ہے. اگلی آیت، آیت نمبر 2، خلق الانسان من علق، اس کا ترجمہ، اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا فرمایا. یہ آیت نمبر 2 کا ترجمہ ہے. تشریح کی طرف چلتے ہیں. اللہ کا انسان کو پیدا کرنا، پچھلی آیت میں کیا تھا؟ ہر شے کا پیدا کرنے والے کون؟ اللہ. لیکن اللہ کی تخلیق کا شاہکار، اللہ کی مخلوق میں سے بہترین مخلوق انسان، خاص اس کا ذکر کیا جا رہا ہے. علق یعنی لکھا ہے ہم نے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے علق سے یعنی جمے ہوئے خون سے انسان کو پیدا کیا. اللہ اکبر. اس میں ایک سائنٹیفک فیکٹ کی طرف بھی اشارہ ہے. جدید ایمبریولوجی میں، ایمبریولوجی وہ علم جس میں انسان کی تخلیق کے مراحل پر گفتگو کی جاتی ہے. بہت سارے علوم ہیں نا، تو ایمبریولوجی وہ علم ہے میڈیکل سائنس میں جس میں انسان کی جو تخلیق ہے اس کے مختلف مراحل پر گفتگو کی جاتی ہے. جدید ایمبریولوجی بتاتی ہے کہ انسان حالت جنین یعنی ایمبریونک اسٹیج کے ابتدائی مراحل میں خون کی بوند کی مانند ہوتا ہے. پھر جونک، لیچ جسے انگلش میں کہتے ہیں، وہ یعنی چوستی ہے خون کو، جونک انگلش میں لیچ کہا جاتا ہے، جو پھر جونک کی سی شکل اختیار کرتا ہے. پھر چبائے ہوئے لوتھڑے سومائٹ اسٹیج کا روپ اختیار کرتا ہے اور بالآخر انسانی اعضاء نمایاں ہو جاتے ہیں. بہرحال یہ تو بہت تفصیل طلب بات ہے. ایک قطرے سے، معمولی قطرے سے، اللہ اکبر، اللہ انسان کو پیدا کرتا ہے. غور کیجئے، اس قطرے میں آنکھ بھی نہیں، ناک بھی نہیں، کان بھی نہیں، دل بھی نہیں، دماغ بھی نہیں، ہاتھ بھی نہیں، پیر بھی نہیں، ہڈیاں بھی نہیں. اللہ اکبر. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس طرح اس کو درجہ بدرجہ
پروان چڑھاتا ہے اور انسان کی تخلیق ہوتی ہے، اس کے اعضاء نمایاں ہوتے چلے جاتے ہیں، پارٹس آف باڈی۔ اللہ اکبر۔ تیسری آیت، اقرأ وربک الاکرم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب بڑا کریم ہے۔ پھر اقرا کا لفظ آ گیا، غور کیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم پڑھنے کا، پہلی آیت میں بھی اقرا تھا، اب تیسری آیت میں بھی اقرا۔ اہم بات، علم کی اہمیت کا ذکر ہو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفت کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت کریم ہے۔ اللہ اکبر۔ اکرم کا لفظ آیا، انگلش میں کہتے ہیں سپرلیٹو ڈگری، یعنی سب سے زیادہ کریم ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اس کا بھی ایک مفہوم ہے، کریم کا معنی بہت زیادہ عزت و عظمت والا۔ وہ جو ہم کہتے ہیں نا تکریم کرنا کسی کی، اکرام مسلم، کسی کو عزت دینا، مسلمان کو عزت دینا، تکریم، اسی سے اکرم، سب سے زیادہ عزت والا، عظمت والا کون؟ اللہ سبحانہ و تعالی۔ آیت نمبر 4، الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا۔ اب آپ دیکھ رہے قلم کا لفظ بھی آ گیا، اقرا کا لفظ 2 مرتبہ آ چکا، اور علمہ سکھایا اللہ نے، یہ لفظ بھی آیا، اور اب قلم کا لفظ بھی آیا۔ کس قدر علم کی اہمیت کا بیان ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انسان کو سکھانا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو قلم کے ذریعے علم سکھائے۔ عام انسانوں کی بات ہو رہی، ہم لکھتے ہیں، پڑھتے ہیں اور باقاعدہ تعلیم حاصل کرتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے سکھایا۔ معروف معنی میں حضور علیہ السلام نے کچھ لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا تھا، قلم کا استعمال وغیرہ، معروف معنی میں، اسی نے نبی امی آپ کو کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، مگر اللہ نے وحی کے ذریعے وہ علوم عطا فرما دیے کہ اب بعد از خدا بزرگ پوری قصہ مختصر، اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے بڑی ہستی رسول پاک علیہ السلام کی، اور جو علم و حکمت کی باتیں آپ نے تعلیم فرمائی، قیامت تک انسانیت کے لیے رہنمائی کا سامان ہوگا۔ تو قلم کے ذریعے تو ہم عام لوگوں کے لیے، حضور علیہ السلام کو تو اللہ نے فرشتے کے ذریعے علم عطا فرمایا، لیکن قلم کے ذریعے دیکھیے ہمارے اسلاف نے ماضی کے اہل علم نے قلم کو استعمال کیا اور کتابیں تحریر کی، تو آج ان کا ہم حوالہ دیتے ہیں، ان سے استفادہ کرتے ہیں، اور آج قلم، یہ میرے سامنے بھی قلم موجود ہے، اب اس کی بہت ساری شکلیں آ چکی ہیں، بہت سارے گیجٹس ہم استعمال کر رہے ہیں، یہ حصول علم کا، تدریس کا بہت بڑا ذریعہ۔ تو قلم کی بھی اہمیت کا ذکر اس مقام پر آیا ہے۔ آیت نمبر 5، علم الانسان ما لم يعلم، جس نے انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہ جانتا تھا۔ تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا انسان کو سکھانا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو وہ علوم سکھائے جو انسان نہیں جانتا تھا، کچھ بھی نہیں معلوم انسان کو، کس نے علم عطا فرمایا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ ایک اور اہم نقطہ، انسان کی عظمت کی وجہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے علم سکھایا ہے۔ آدم علیہ السلام کا قصہ بھی ذہن میں رکھیے گا، ابھی حوالہ آ جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو انسان کی عزت ایک تو روح میں سے پھونکا گیا اس وجہ سے بھی ہے، اور انسان کی عزت اور عظمت اور اس کا شرف اگر ہے تو وہ علم کی وجہ سے ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علم عطا فرمایا۔ سورت میں علم کی اہمیت، سورت کا آغاز ہی پڑھنے کے حکم سے کیا گیا، سورت میں 2 دفعہ پڑھنے اور 2 ہی دفعہ سکھانے، علم، اور 1 دفعہ قلم کا ذکر ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے دین میں علم کی کس قدر اہمیت ہے کہ پہلی وحی میں 2 مرتبہ پڑھنے، 2 مرتبہ اللہ کی طرف سے سکھائے جانے، اور 1 مرتبہ قلم کا ذکر آیا ہے۔ علمی بات، حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر شرف دیے جانے کی ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں علم کے اعتبار سے باقی مخلوقات پر فوقیت دی۔ سورۃ البقرہ آیات 31 سے 34 میں ذکر آتا ہے، ہمارے علم میں وہ واقعہ تو ہے نا حضرت آدم علیہ السلام کا، تو شرف یعنی عزت کس بنیاد پر عطا کی گئی؟ علم کی وجہ سے، اور فرشتوں کو سجدہ کرایا گیا، تو انسان کی عزت اور شرف اور عظمت علم کی وجہ سے۔ ہم بھی علم سیکھ رہے ہیں، اور قرآن سے بڑھ کر کوئی علم نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی عزت عطا فرمائے اور ہمیں مزید قرآن حکیم اور احادیث مبارکہ اور دین کی تعلیم کو سیکھنے، سکھانے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ 5 آیات کا بیان مکمل ہوا، جو کہ پہلی 5 آیات ہیں جو پہلی وحی حضور علیہ السلام کو عطا ہوئی، یعنی غار حرا میں۔ اب بقیہ آیات کچھ عرصے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئیں، آئیے ان کا مطالعہ کرتے ہیں۔ البتہ ایک حدیث اور علم کی فضیلت پر آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔
فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عالم کی فضیلت ایک عابد پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے کسی ادنا پر۔ ایک علم رکھنے والا ہے اور ایک صرف عبادت انجام دے رہا ہے، اعمال کچھ انجام دے رہا ہے، علم اس کے پاس نہیں۔ اعمال قیمتی ہیں مگر علم کی فضیلت کس قدر ہے، اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے فرمایا ایک عالم کی فضیلت ایک عابد پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے کسی ادنا پر۔ یہ جامع ترمذی شریف کی روایت۔ اب آیت نمبر 6 جو اگلی آیات ہیں وہ کچھ عرصے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ آیت نمبر 6 ہے کلا ان الانسان لیطغی، ہرگز نافرمانی نہیں کرنی چاہیے مگر یقیناً انسان ضرور سرکشی کرنے لگتا ہے۔ تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ انسان کی کمزوری کا بیان، انسان سرکشی کرنے لگتا ہے، گناہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر اتر آتا ہے۔ کیا وجہ ہوتی ہے آگے بیان ہو رہا ہے۔ ارآہ استغنا، آیت نمبر 7، جب وہ اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے۔ سرکشی پر کب اتر آتا ہے؟ جب وہ اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے۔ انسان کی سرکشی کی وجہ وہ سمجھتا ہے کہ کوئی اس کی گرفت کرنے والا نہیں، کبھی دولت کے نشے میں چور ہو جائے گا، کبھی مال و دولت کے اندر پھنس جائے گا، کبھی دنیا کے اندر اس کو جائیداد مل جائے گی تو وہ سمجھتا ہے میں تو بہت ٹھیک جا رہا ہوں، اگر میں غلط ہوتا تو مجھے مال تھوڑا ہی ملتا۔ ابو جہل اور اس طرح کے لوگوں کا بھی ایسے ہی خیال ہوگا، تو وہ سمجھتا ہے کہ میری کوئی گرفت تو ہوگی نہیں، اس لیے نافرمانی کرتا ہے، سرکشی پر اتر آتا ہے انسان۔ آیت نمبر 8، ان الی ربک الرجعی، بے شک اسے آپ کے رب ہی کی طرف واپس جانا ہے۔ انسان کی سرکشی سے بچنے کی صورت، بہت اہم نقطہ، اس یقین کے سبب کہ اسے اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے۔ کیا مطلب؟ اگر وہ یقین رکھے کہ مجھے مرنا ہے اور مرنے کے بعد اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے تو سرکشی سے بچے گا، ورنہ آدمی کیا ہوتا ہے، بے نیاز سمجھتا ہے اپنے آپ کو، میرے تو کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی پکڑ تو ہوگی نہیں، کیے جاؤ گناہ، کیے جاؤ نافرمانی۔ لیکن نہیں، جو یاد رکھے کہ اسے رب کے حضور پیش ہونا ہے اس کا عمل درست ہوتا چلا جائے گا، وہ سرکشی اور گناہ سے بچنے والا ہو جائے گا۔ آگے ذکر ہے ایمان بالآخرت کا بیان۔ اس آیت میں ایمان بالآخرت کا ذکر ہے، یعنی موت کے بعد زندہ کیا جائے گا، اعمال کا حساب کتاب ہوگا اور جزا و سزا دی جائے گی۔ قیامت کا دن آئے گا، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، جو عمل کر رہے ہیں اس کا جواب دینا ہوگا۔ جس کو یقین ہوگا اس کا عمل درست ہوگا، وہ سرکشی سے بچے گا۔ ہر نماز میں کیا دہراتے ہیں؟ مالکی یوم الدین، اللہ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ جتنا اس بات کا یقین ہوگا ہمارے عمل اور کردار درست ہوتے چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ آیت نمبر 9، ارأیت الذی ینہا، بھلا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو دیکھا جو منع کرتا ہے۔ ایک کردار کا ذکر ہے، تشریح میں ایک ہی نقطہ، اس کردار کا ذکر جو آخرت کا انکار کرنے والا ہو۔ آخرت کا انکار کرنے والا، اس کی حرکتیں کیسی ہوتی ہیں، کردار بیان ہو رہا ہے۔ مفسرین نے اس کردار کو ابو جہل قرار دیا ہے۔ قرآن کریم ذکر نہیں کرتا نام لے کر، لیکن پس منظر میں واقعات ہوتے ہیں۔ البتہ قرآن کریم ایک کردار سامنے رکھتا ہے معاف کیجیے گا، جو ہر دور میں ہمیں نظر آ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ برے کردار سے ہمیں بچائے۔ یہاں برے کردار کا ذکر ہے اور مفسرین نے اس کا نام ابو جہل بھی بیان کیا۔ آیت نمبر 10، عبداً اذا صلی، ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھتا ہے۔ منع کرتا ہے کسے؟ ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھتا ہے۔ آیت میں عبد سے مراد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ پس منظر میں ایک واقعہ ہے اور ابو جہل نے بڑی گستاخیاں کی اور نبی پاک علیہ السلام کو ستانے کی بڑی کوششیں کی۔ ایک مرتبہ اس نے کہا اچھا یہ نماز پڑھ رہے ہیں، میں معاذ اللہ اس نے کہا اپنے پیروں تلے جو ہے ان کی گردن کو روند ڈالوں گا، معاذ اللہ۔ اس وقت یہ حرکت اس نے کرنا چاہیے اور آگے بڑھا اور پھر پیچھے ہٹ گیا۔ مفسرین نے واقعہ نقل کیا، لوگوں نے کہا کیا ہو گیا تجھے، پیچھے کیوں ہٹ گیا؟ اس نے کہا جب میں آگے بڑھا تو ایک بڑی کھائی نظر آئی، اس میں آگ تھی، اگر میں آگے بڑھتا تو وہ آگ مجھے کھا جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے روب اس پر پیدا کر دیا اور ڈال دیا اور وہ دور ہو گیا۔ اس خاص واقعے کے تناظر میں بھی ان آیات کو سمجھنا ہے۔ تو عبد سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آیت میں مذکور ابو جہل کی کیفیت، مذکور ذرا مشکل لفظ آ گیا طلباء و طالبات کے لیے، مذکور کا مطلب جس کا ذکر کیا گیا،
تو جس کا ذکر کیا گیا وہ کون؟ ابو جہل. اس کی کیفیت کیا بیان ہو رہی ہے؟ ابو جہل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے سے روک رہا تھا. آیت نمبر 11 ارائیت ان کان علی الہدا، بھلا دیکھیے اگر وہ ہدایت پر ہوتا. جی اس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں. ابو جہل کے عیب کا ذکر. کیا عیب تھا؟ ہدایت پر نہ ہونا، اکڑ میں آ گیا تھا، تکبر میں آ گیا تھا. بات سمجھ آتی تھی مگر اس نے کہا کہ ان کو میں رسول مان لوں تو میری سرداری ختم ہو جائے گی، میری تو عزت میں کمی واقع ہو جائے گی. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو یہ ہدایت پر نہیں تھا. اگلی آیت او امر بالتقوی، یا وہ پرہیزگاری کا حکم دیتا تو اچھا ہوتا. یہ آیت نمبر 12 ہے. ابو جہل کے مزید عیب کا ذکر، وہ پرہیزگاری کی تلقین نہیں کرتا تھا. جو آخرت کو بھلا دے، آخرت کا یقین نہ رکھے، وہ خود گناہوں میں مبتلا ہوگا، وہ دوسروں کو کیا خیر کی اور تقوی کی تعلیم دے گا. یہ اس کے دوسرے عیب کا ذکر. اگلی آیت، آیت نمبر 13 ارأیت ان کذب وتولی، بھلا دیکھیے تو اگر اس نے جھٹلایا اور منہ موڑا. ابو جہل کے مزید عیوب کا ذکر. عیب کی جمع عیوب. عیب انگلش میں ڈیفیکٹ کو بھی کہا جاتا ہے، یا کسی کے اندر کوئی کوتاہی اس کو بھی کہا جائے گا. اس نے حق کو جھٹلایا اور اس سے رخ پھیر لیا. نبی مکرم علیہ السلام نے اس کو بھی دعوت حق پیش کی مگر تکبر میں آ کے اس نے جھٹلایا اور رخ پھیر لیا، حق سے منہ موڑ لیا. یہ اس کے عیوب کو بیان کیا جا رہا ہے. آیت نمبر 14 الم یعلم بان اللہ یری، کیا وہ نہیں جانتا کہ بے شک اللہ دیکھ رہا ہے. ابو جہل کے مزید عیب کا ذکر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نظر انداز کیا جو اس کے کرتوت دیکھ رہا ہے. اللہ کو بھلا دیا جو کہ خالق اور مالک ہے، ہر بات کو جانتا ہے. اس کو بھلانے والا اسی طرح کی حرکتوں میں، گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. آیت نمبر 15 کلا لئن لم ينتہ لنسفعا بالناصیہ، ہرگز بے خوف نہیں ہونا چاہیے، اگر وہ باز نہ آیا تو ہم ضرور اسے پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹیں گے. ابو جہل کو وعید. وعید کا مطلب ہوتا ہے وارننگ ہے، ڈراوا. اگر وہ باز نہ آیا تو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا جائے گا. یہ ذلت ہے، یعنی انسان بالوں کو سنوار کے رکھتا ہے اور اس پر بڑے جتن کرتا ہے، بڑی محنت کرتا ہے، اس سے پکڑ کر گھسیٹا جائے تو ذلت اور رسوائی ہے نا. یہ کل قیامت کے دن یہ عذاب ایسے لوگوں کو دیا جائے گا. اللہ قیامت کے عذاب سے، جہنم کی آگ سے اور دنیا کے عذابوں سے بھی ہم سب کی حفاظت فرمائے. آیت نمبر 16 ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، وہ پیشانی جو جھوٹی اور خطا کار ہے. ابو جہل کی پیشانی کا ذکر. اس کی پیشانی کو جھوٹی اور خطا کار پیشانی کہا گیا، یعنی اصل تو ابو جہل کا ذکر ہو رہا ہے، البتہ اس کی پیشانی کا خاص ذکر ہے کہ وہ جھوٹی اور خطا کار، یعنی اس کا پورا کردار جھوٹ پر مشتمل ہے اور یہ پورا کردار خطا پر مبنی ہے، خطا والا ہے. پیشانی کا جو خاص ذکر کیا، ذرا ایک علمی نکتہ ہے. کہا جاتا ہے کہ جو فور ہیڈ ہے نا ہمارا پیشانی میں، جو اس طرف دماغ کا حصہ، جو مجرمانہ پلاننگ ہوتی ہے، گناہوں کی نافرمانی کی جو منصوبہ بندی ہوتی ہے، وہ اس مقام پر، یہیں پر بال ہے، ان پیشانی کے بالوں سے گھسیٹا جائے گا. تو فزیولوجی میں یہ سمجھایا جاتا ہے کہ یہ مجرمانہ ذہنیت جو ہے نا وہ اس کی پلاننگ اس مقام پر ہوتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. خاص پیشانی کی طرف بھی ذکر ہوا. آیت نمبر 17 فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، تو وہ اپنی مجلس والوں کو بلا لے. آیت کا پس منظر، ابو جہل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکی دی تھی کہ وہ ایک آواز دے کر اپنے ساتھیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جمع کر لے گا، معاذ اللہ. وہ کہتا بھی تھا کہ میرے جتھے کا مضبوط ہے، میری جماعت بڑی ہے، میرے پاس لوگ زیادہ ہیں، تو کہتا تھا میں تو اپنے لوگوں کو جمع کر لوں گا تمہارے خلاف، معاذ اللہ. ابو جہل کو جواب دیا گیا وہ بلا لے اپنے ساتھیوں کو. جواب کون عطا کر رہا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی. آیت نمبر 18 سندع الزبانیہ، ہم بھی عذاب کے فرشتوں کو بلا لیں گے. یہ اللہ کی طرف سے دھمکی ہے اس کے لیے. تو اپنے لوگوں کو بلائے گا، اللہ کہتا ہے ہم اپنے فرشتوں کو بلا لیں گے اور تجھے عذاب میں مبتلا کر دیں گے. یہ گویا اللہ کی طرف سے دھمکی. ابو جہل کو تنبیہ کر دی گئی، اللہ سبحانہ وتعالی عذاب کے فرشتوں کو بلا لے گا اور اس کو برباد کر دیا جائے گا. یہ دھمکی اس کو دے دی گئی اللہ کی طرف سے. آخری آیت ہے آیت نمبر 19 کلا لا تطعہ واسجد واقترب، اسے عذاب سے بے خوف ہرگز نہیں ہونا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات نہ مانیں
اور سجدہ کریں اور اللہ کا قرب حاصل کریں۔ یہ آخری آیت ہے، تشریح کی طرف چلتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو جہل کی بات نہ مانیے، سجدہ کیجئے اور اللہ کے قریب ہو جائیے۔ یہ حضور سے خطاب ہے۔ البتہ جو لوگ دین کی مخالفت کرتے ہیں ان کے مقابلے میں ہمیں اللہ پر بھروسہ کرنے کی تلقین کی جا رہی ہے۔ سجدہ کیا ہے؟ اللہ کے سامنے جھکنا، اور خاص بات کیا ہے؟ سجدے میں بندہ اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ یہ سجدے اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنے کا ذریعہ۔ تو ایک حدیث مبارک میں بھی ذکر آتا ہے کہ بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام کو تعلیم عطا ہوئی اور امت کو بھی رہنمائی ہے کہ جو لوگ دین کی مخالفت کریں ان کے مقابلے میں تم اللہ سے تعلق مضبوط کرو، سجدوں کی کثرت اور اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرو۔ ایک علمی بات، قرآن حکیم میں بعض آیات سجدہ کہلاتی ہیں جن کی تلاوت کرنے یا سننے پر سجدہ کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ یہ آیت بھی ان آیات سجدہ میں سے ایک ہے۔ جب ہم قرآن کی یہ آیت تلاوت کریں، یہ اس کی تلاوت کو سنیں تو ہمیں سجدہ کرنا چاہیے۔ ٹیکنیکلی ایک بات اہل علم نے بیان فرمائی کہ یہ تو ریکارڈڈ پروگرام ہے، اگر ہم لائیو ٹیلی کاسٹ یا لائیو پروگرام میں سن رہے ہوں تو ہم پر سجدہ کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ ریکارڈڈ پروگرام میں علماء فرماتے ہیں لازم نہیں ہوتا، لیکن کوئی سجدہ کر لے تو بہت اچھی بات ہے۔ اور عام حالات میں ہم تلاوت کر رہے ہوں، سن رہے ہوں امام صاحب سے، نماز میں ادروائز کسی سے، تو اس آیت پہ سجدہ کرنا واجب ہوتا ہے، جس کو سجدہ تلاوت بھی کہتے ہیں۔ آخر میں علم و عمل کی باتیں ہمیشہ کی طرح آج بھی 10 نکات ہیں سورہ علق کے تعلق سے۔ بہت پیاری باتیں آ رہی ہیں ہمارے سامنے۔ پہلی بات، ہمیں ہر نیک کام کا آغاز اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام کے ساتھ یعنی بسم اللہ پڑھ کر کرنا چاہیے۔ سورہ علق کی پہلی آیت سے ہم سمجھ رہے ہیں کیوں؟ اقرا بسم ربک، پڑھو اپنے رب کے نام سے۔ جب بھی کوئی کام شروع کرے، ظاہری بات ہے نیک کام، تو اللہ کا نام شروع میں ذکر کرنا چاہیے۔ نمبر 2، انسان کی عظمت کی ایک وجہ اسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے علم عطا کیا جانا ہے۔ سورہ علق کی آیات 1 تا 5، تو علم کی وجہ سے انسان کی عظمت ہے۔ نمبر 3، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندوں پر بہت کرم فرمانے والا ہے، آیت نمبر 3 میں ذکر آیا۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ نے قلم کو علم سیکھنے کا ایک ذریعہ بنایا ہے، آیت نمبر 4 میں بات آئی، ہم بھی استعمال کرتے ہیں الحمدللہ۔ نمبر 5، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی نے انسان کو تمام علوم سکھائے ہیں، آیت نمبر 5 میں بات ہمارے سامنے آئی، اللہ ہی نے سب کو سکھایا۔ نمبر 6، دنیا میں برے اعمال کی سزا نہ ملنے پر اکثر انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نافرمانی اور سرکشی کرتے ہیں، آخرت کو بھول جاتے ہیں، سرکشی پر اتر آتے ہیں۔ آخرت کا یقین ہوگا تو گناہوں سے بچیں گے، آیت نمبر 6 اور 7 میں ذکر آیا۔ 7واں نقطہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا احساس انسان کو برے اعمال سے محفوظ رکھتا ہے، یہ آیت نمبر 8 میں ذکر آیا، جتنا آخرت کا یقین ہوگا اعمال درست ہوں گے۔ 8واں نقطہ، اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے ہر اچھے اور برے عمل کو دیکھ رہا ہے، یہ آیت نمبر 14 میں ذکر آیا، جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ اللہ کے علم میں، یہ احساس ہوگا تو ہمارے اعمال بہتر ہوتے جائیں گے۔ نمبر 9، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے منکر کہتے ہیں انکار کرنے والے کو، جھٹلانے والے کو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے منکروں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ترک کرنے والوں کو سخت سزا سے ڈرایا گیا ہے، آیت نمبر 15 تا 18 ذکر آیا، اور ابو جہل کے تعلق سے بھی کلام ہوا۔ 10ویں اور آخری بات، سجدے کی حالت میں بندہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، یہ آیت نمبر 19 میں ذکر ہمارے سامنے آیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کوئز آپ ماشاءاللہ مجھے امید ہے کہ سبمٹ بھی کر رہے ہوں گے، اور ویکلی بیسس پہ آپ کے سوالات ہمیں میسر آتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم ان کے جوابات بھی آپ کے سامنے ایک علیحدہ ویڈیو ریکارڈنگ کے ذریعے پیش کریں گے۔ اپنی دعا میں ہمیں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ اگلی کلاس میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔